أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. നിങ്ങളോ ഞാനപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് بچوں، ہم لوگ اس کے متعلق اس سے پہلے ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. کس کے متعلق؟ ہمارا جو بیان تھا، ہمارا جو سبق تھا، اس کے متعلق کس کے تھا؟ نماز کی سنتوں کے متعلق تھا. نماز کی سنتوں کے بارے میں تھا، ہے نا. نماز کی سنتیں کیا کیا ہے، نماز کی سنت کیسے ہے. اس میں ہم بہت سارے سنت، ٹوٹل سنتیں کتنے ہیں اس میں؟ ٹوٹل سنتیں کتنے ہیں؟ 18 ہے نا. اس میں سے ہم لوگ 8 یا 10 پڑھ چکے تھے اس سے پہلے، ہے نا. اس سے پہلے ہم لوگ 8 یا 10 پڑھ چکے ہیں، ہے نا. ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو باقی جو حصہ ہے، باقی جو کوشچن ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ صرف پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد ہمارا سبق بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ سبق ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق، آج کا جو چرچا ہے، آج کا جو بیان ہے، وہ ہے نماز کی سنتوں کے متعلق. اس کا جو بقیہ حصہ ہے، اس کا جو باقی جو پورشن ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ہم لوگ ختم کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، نماز سنت ہم لوگ بہت تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کے لیے انگلیاں ہاتھ چھوڑنا، اور تکبیرات کے وقت سر نہ جھکانا، اور تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، یہ سب بہت ساری بات ہم لوگ پڑھے تھے نا. بہت ساری بات ہم لوگ پڑھے ہیں، ہے نا. اور آج ہمارا جو بقیہ حصہ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 10 ہو گیا تھا. رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا ولک الحمد کہنا، اور منفرد کا دونوں کہنا. ہم لوگ یہ پڑھے تھے. جب امام صاحب تکبیر سے اٹھیں گے تو کیا کہے گا؟ سبحان ربی ربنا ولک الحمد. امام صاحب کیا کہے گا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، ہے نا. کون؟ امام صاحب. مؤذن کیا بولتے ہیں؟ مقتدی حضرت کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد کہیں گے. لیکن جو منفرد ہے وہ دونوں کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ہے نا. اب ابھی جو ہے نمبر 11 دیکھیے، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. سجدے میں، رکوع میں کیا تھا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہے گا. لیکن اس میں کیا کہے گا؟ رکوع میں، سجود میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا. 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، جتنی بار بھی ہو سکے اس کو اتنے بار تو اس کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا، ہے نا. پھر نمبر 12، سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا. سجدے پر ہاتھ کا زمین پر رکھنا. سجدہ کرتے وقت سجدہ کرنے جائے گا، سجدہ کے وقت کیا کرے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا. زمین پر رکھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار کہے گا. 3 بار کہہ بھی سکتا ہے، 5 بار بھی کہہ سکتا ہے، 7 بار بھی کہہ سکتا ہے، 11 بار بھی کہہ سکتا ہے. اور جتنا ہو سکے اس کو کیا کرنا؟ سکون اور آرام کے ساتھ نماز کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آرام سے. پھر نمبر 13 کیا ہے؟ سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور واجب اور جب اٹھے تو اس کے برعکس، ہے نا. پہلے کیا رکھنا ہے؟ پہلے سب سے پہلے کیا ہے؟
جب سجدہ میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا ہے، دونوں گھٹنے کو رکھنا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر ہے نا، پھر ہاتھ، پھر ناک کو رکھنا ہے، پھر پیشانی کو رکھنا ہے۔ اٹھاتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب اٹھے تو اس کے برعکس، تو سب سے پہلے گھٹنا کو اٹھائے گا، ہے نا، سب سے پہلے گھٹنا کو اٹھائے گا، پھر اس کے بعد اس کے برعکس بولے تو پھر پیشانی، پھر ناک کو اٹھائے گا، پھر گھٹنے کو اٹھائے گا، اس کے بعد ترتیباً اس کو اٹھائے گا۔ اسے تکبیرات کا انتقال کرنا، یعنی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، تکبیرات کو کیا کرنا؟ بدلنا ہے۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے وقت یعنی جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ تکبیرات کا بدلنا چاہیے، ہے نا، یہ بھی کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہی نہیں ہمیشہ کیا رکوع جاتے وقت بھی اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا ہے اللہ اکبر، وہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 15، دوسرے قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھنا۔ دوسرے قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھنا۔ پہلی قاعدہ تو کیا ہے؟ پہلی قاعدہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی نماز کو کیا کرتے ہیں؟ صرف 4 رکعت والی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی 2 رکعت میں کیا کرے گا؟ تشہد پڑھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کیا کر دے گا؟ وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، ہے نا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہ باقی نماز کو سورہ فاتحہ میں لائے گا، سورہ پڑھے گا اور نماز کو مکمل کرے گا، ہے نا۔ لیکن جب وہ لاسٹ والی قاعدہ میں بیٹھتا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد دعائے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی، یہ دعا پورا پڑھنا ہے۔ یہ دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ دعائے معثورہ بھی پڑھنا ہے نا، اور دعائے معثورہ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرے گا، اس کے بعد دعا کرنے کے بعد نماز کو مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 16 ہے تو دوسرے قاعدہ میں کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنا، تشہد پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، پورے تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا، اس کے بعد دعائے معثورہ پڑھنا، اس کے بعد سلام پھیرنا۔ یہ آخری قاعدہ میں ہے نا، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو۔ نہیں تو اگر 2 رکعت والی ہے تو لاسٹ وہی قاعدہ ہے جو 2 رکعت کے بعد ہے۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو پہلی قاعدہ میں تشہد پڑھے گا، ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 16، مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ مقتدی کا تمام انتقالات، تمام جو حرکات ہے، جو امام صاحب جیسے کرتے ہیں ویسے مقتدی حضرات بھی کرنا چاہیے۔ امام صاحب جیسے جاتے ہیں رکوع میں تو مقتدی حضرات بھی رکوع میں جانا چاہیے۔ اگر امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو بھی سجدے میں جانا چاہیے۔ وہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں تو ان کو بھی سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ کون؟ مقتدی حضرات، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کیا ہے مقتدی کے تمام انتقالات کے ساتھ اگر وہ کیا کرتا ہے، جو رکوع میں جاتا ہے تو وہ سجدے میں جا رہا ہے، جب وہ سجدے سے اٹھ رہا ہے تو وہ رکوع میں جا رہا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ہے، امام کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، اس کے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بعد میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لیٹ ہوا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب سے آگے کر دے رہا ہے، آگے رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہنا وہ رکوع میں چلا گیا، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ پہلے سے اٹھ گیا، تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر وہ ہو گیا ہے مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 17، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نا پڑھتے ہیں ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 بار سلام پھیرتے ہیں۔ یہ دونوں 2 بار دونوں طرف ایک بار کر کے کہنا چاہیے، وہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد چہرہ پہلے داہنی طرف پھیرے، پھر بائیں طرف، پہلے بائیں طرف چہرہ پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف پھیرنا چاہیے، ہے نا۔ پہلے داہنی طرف پھیرنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے، پھر بائیں طرف کہنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے نا۔ چہرے کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہمارا جو آتا ہے مشق آتا ہے، کچھ سوالات کچھ جوابات۔ مشق دیکھیے نمبر 1 پر، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کاپی میں لکھنا ہے، اس کو کاپی میں اتارنا ہے۔ سوال لکھنا ہے، تحریمہ میں کیا کیا سنتیں ہیں، تحریمہ کے وقت کیا کیا سنت ہے، تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا کیا ہے سنت ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے نا، ہتھیلی کو انگلی پر اٹھانا ہے، یہ سب سنت ہم لوگ تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو
کیا کرنا ہے؟ تحریمہ میں کیا سنت ہے؟ تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے نا؟ تحریمہ کو اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، سر نہیں جھکانا ہے، ہم لوگ بڑے ہیں اس سے پہلے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد سنت طریقے سے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے؟ سنت طریقے سے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو ہم لوگ پڑھے تھے مرد لوگ رکوع ایسا کرنا ہے کہ اچھی طرح جھک جانا ہے اور دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے اور انگلیاں کھلا رکھنا، انگلی کھلی کشادہ کر رکھنا ہے نا؟ اور عورتیں کیا کرنا ہے؟ انگلیوں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیاں کیا رکھیں گے وہ لوگ؟ انگلیاں بازو میں رکھیں گی، انگلیاں پورا چپک کے رہے گی، انگلیاں بازو میں ایک دم پورا ایک ساتھ ہو کر انگلیاں رہے گی، انگلیاں کشادہ ہو کر کے نہیں رہے گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ لیکن مرد کو اس کا الٹا ہے، مرد کیا کریں گے؟ انگلیاں پورا کھلی رکھنا، ایسے پکڑنا، گھٹنوں کو ایسا پکڑ لینا ہے کہ کوئی آدمی اگر ڈھکیل دے تو گرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہو گیا۔ سنت طریقے سے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو اچھے سے جھک جانا ہے، دونوں ہاتھوں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ سجدہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے زمین پر گھٹنا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، ہے نا؟ یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔ پھر اٹھاتے وقت پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پیشانی اٹھانا ہے نا؟ پھر ناک اٹھانا ہے، پھر گھٹنا اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کے عکس ہوگا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 سوال دیکھیے، دوسرے قاعدے میں تشہد کے بعد کیا پڑھنا سنت ہے؟ دوسرے قاعدے میں ہم لوگ پڑھے، دوسرے قاعدے میں، ہے نا؟ دوسرے قاعدے میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھے گا؟ دعائے معثورہ پڑھنا بھی، دعائے درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ دعا پڑھے گا خلاص۔ پھر درود دعائے معثورہ، ہے نا؟ سبحانک اللہم، وہ جو بری دعا ہے دعائے معثورہ، اس کو پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیر دے گا، ہے نا؟ آخری قاعدہ میں 4 رکعت والی نماز میں یا 2 رکعت والی نماز میں۔ نمبر 5واں سوال ہے، تکبیرات انتقال کہنا کیسا ہے؟ تکبیرات انتقال کرنا کیسا ہے؟ ایسا دینا چاہیے، وہ کہنا بول رہا ہے۔ تکبیرات انتقال کہنا کیسا ہے؟ اصل میں کرنا آئے گا، تکبیرات کو انتقال کرنا کیسا ہے، یعنی اس کو بدلنا کیسا ہے، اس کو چینج کیسے کرنا ہے؟ تو تکبیرات کو انتقال کیسے کرنا ہے؟ جب رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر، جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر، پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے ہی کرتے نا۔ یہ نماز کی سنتوں کے متعلق نماز کی سنتیں، نماز کی سنت باتیں تھے نماز میں ہو گئی، ہے نا؟ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، پھر انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، ہے نا؟ پھر امام کا بلند آواز سے تکبیرات، تحمید اور سلام کہنا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھنا، پھر آمین کا آہستہ کہنا، مرد کا رکوع میں گھٹنوں سے ہاتھ سے پکڑ لینا، یہ ہم نے بتائے۔ اسے عورت کو رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا، ساری باتیں ہو گئی۔ پھر رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا، اور 3 بار کہنا چاہیے یا 5 بار کہنا چاہیے یا تو 7 بار کہنا چاہیے، ہے نا؟ یہ باتیں ہو گئی۔ پھر سجدے میں پھر زمین پر گھٹنے ہاتھ رکھنا، پہلے ہاتھ گھٹنا رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، پھر ناک رکھنا نا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، لاسٹ میں کیا ہے؟ پیشانی رکھنے کا ہے، لاسٹ میں سب سے آخر میں پیشانی رکھنے کا ہے نا؟ پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اٹھاتے وقت پہلے پیشانی، ہے نا؟ پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب پھر مقتدی کا انتقالات کرنا، تکبیرات کا انتقال کرنا، امام صاحب کے ساتھ اس کی اقتدا کرنا، وہ جیسے کرتے ویسے کرنا، یہ سب پوری کی پوری باتیں کیا ہو گئی، ہے نا؟ تو ہمارا جو سوال، ہمارا جو جواب وہ بھی ہو گیا، اور ہمارا سبق الحمدللہ، یہ سبق بھی ہمارے نماز کی سنت ہیں، جو 9 چیپٹر کے جو سبق تھا، جو بیان تھا، وہ بھی کیا ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارا یہ سبق، یہ کتاب، یہ سمسٹر کا جو ہے یہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آنے والے دن میں، آنے والے یہ سبق ہمارا تو اس سمسٹر کا سبق ہم ایک نئے سمسٹر میں، 3rd سمسٹر میں الگ الگ چیپٹر ہم شروع کریں گے، الگ الگ چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے، وہ تو انشاءاللہ ہمارا سمسٹر یہ ایگزام ہونے کے بعد ہمارا سبق شروع ہوگا۔ آج کے لیے ہمارا سبق
یہیں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا سبق ختم ہو گیا، آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے، مائنڈ میں بیٹھائیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایگزام کے لیے تیاری کیجیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔